بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ اس وقت میں اسلام آباد میں آج 9 اگست 2020 اور بارش کو انجوائے کر رہا ہوں اور بارش میں بیٹھا، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ بارش کا نظارہ تھوڑا سا دکھا دوں۔ تو میں نے اپنا رخ تھوڑا چینج کیا اور اس کوئی نہ کوئی تو موضوع ہونا چاہیے نا جس پہ کوئی سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ گوٹ فارمنگ کا، تو گوٹ فارمنگ میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بچوں کو ماں کے ساتھ رکھ کر 1 مہینہ یاد رکھیں، لازمی ان کو دودھ پلانا ہی پلانا ہے۔ آپ نے 1 مہینہ ان کے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے بعد دودھ جو ہے وہ چھڑایا جا سکتا ہے، اور پھر 120 دن کی عمر تک انہیں دودھ کا ایک سبسٹیچیوٹ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ویننگ ڈائٹ ہے، وہ آپ کو حسب منشا وہ کھلا کر آپ ان کا پیٹ بھر سکتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس ونڈے کے ساتھ ساتھ قلیل تھوڑی مقدار میں آپ چارہ بھی مہیا کریں گے ان کو، اور اس جو یہ میں وننگ ڈائٹ ہے اس کا میں بہت دفعہ پروگرامز میں اپنے میں دے چکا ہوں، لیکن چلیں ایک دفعہ پھر، چونکہ سلسلہ گوٹ فارمنگ کا ہے اور یہ دونوں کے لیے گوٹ فارمنگ اور گوٹ اور شیپ دونوں کے لیے یہ ویننگ ڈائٹ یا بچوں کا دودھ پیتے بچوں کا ونڈے کا فارمولا، وہ میری جان یہ ہے کہ کھل بنولا لے لینا ہے 40%، اور پسی ہوئی یعنی آٹا لینا ہے، مکئی کا آٹا 20%، 20%، اور چوکر جو ہے برین ویٹ برین وہ 16%، 16، اور اس میں بلڈ خشک خون جو ہوتا ہے نا وہ مل جاتا ہے، وہ آپ 8% وہ ڈال دیں، اور گنے کا شیرہ اگر وہ دستیاب ہو تو بہت ہی بہتر ہے، اور مولیسز جو ہیں وہ 15%، نہ ہو تو گڑ کا بنا کے وہ ڈال سکتے ہیں، اور نمک اس میں ½ kg یعنی 0.5% آپ نے وہ ڈالنا ہے، اور اسی طرح ڈی سی پی پاؤڈر بھی 0.5%۔ تو یہ 1 ماہ کی عمر میں دودھ چھوڑانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بھیڑیں اور بکریاں وہ جلد دوبارہ گرم ہو سکیں، ہیٹ میں آ جائیں، اور خاص طور پہ بھیڑوں کو نسل کشی سے 2 ماہ قبل اور بچہ دینے کے 2 ماہ بعد کوئی ½ کلو آپ ڈیلی یہ ونڈا کھلائیں گے نا تو یہ بہت زبردست رہے گا، اور بچہ پیدا ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اس کو بولی ضرور پلانی چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جائے گا، بیماری کا حملہ زیادہ ہوگا اور مرنے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ بکریاں خشک آب و ہوا میں خوش رہتی ہیں، وہ اس ایسی بارش کو پسند نہیں کرتی، چونکہ یہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتی ہیں یہ بھیڑیں، اور ان کی پانی کی ضروریات بھی کم ہوتی ہیں، اس لیے یہ خوراک کے لیے کافی فاصلہ طے کر سکتی ہیں۔ بکریوں کی ہاضمے کی صلاحیت جو ہے نا وہ بھیڑوں اور گایوں کے برابر ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، بکریوں کی ہاضمے کی، اور کچھ تجزیاتی رپورٹس تو یہ اندیا دیتی ہیں کہ یہ جو فائبرز ہیں یا ریشہ دار اجزاء کو زیادہ ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب خوراک میں آپ لیکنین کی مقدار کو 12% سے زیادہ ہو جائے تو بکریاں بھیڑوں پر سبقت لے جاتی ہیں، بکریوں کے معدے میں خوراک زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہے اور بھیڑوں کی نسبت یہ زیادہ دیر جگالی کرتی ہیں، اور بکریاں زہریلی خوراک کو زیادہ برداشت کر سکتی ہیں۔ بکریاں عموماً خشک چراگاہوں کو ترجیح دیتی ہیں
اور بیڑے تو خیر گلی ہر جگہ پہ ہی، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر اون ہوتی ہے، دے ڈونٹ کیئر. اور اسی طرح دودھ والے جانوروں کی خوراک میں 40% چارہ جات اور 60% اناج کا امیزہ ہوتا ہے. اور حمل کے آخری ایام میں میری جان خوراک کی کمی سے اسقاط حمل، یہ جو ابارشنز ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئی ہیں. ورنہ جانوروں کی جسمانی کمزوری دودھ کی پیداوار میں کمی کا باعث تو ضرور بنتی ہے، اور پیدائش کے وقت بچوں کا وزن انتہائی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زچہ بچہ دونوں میں شرح اموات بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور حاملہ جانوروں کو خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ نا کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور آیوڈین کی کمی یہ جانوروں کی موت کا سبب بنتی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا کیلشیم، فاسفورس، جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نٹافاز دے دیں، قومی کیلسی ویٹ دے دیں، وہ کیلشیم یا ڈی سی پی پاؤڈر وہ اسی لیے ڈلواتے ہیں کہ کیلشیم، فاسفورس، اور ساتھ اگر اس کے اندر کاپر اور آیوڈین یہ بھی ہو تو کیا ہی بات ہے. اور حاملہ جانور حمل کے آخری ایام میں پیٹ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے نا وہ پوری خوراک بھی نہیں کھا سکتے. تو ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ونڈا بہت ضروری ہے. اس لیے 300 سے 500 گرام تک تو آپ نے ان کو کم از کم 300 میں 300 کم از کم کا ہے، بس 400 گرام سے 500 گرام تک جو ہے نا یہ ونڈا ان کو دینا چاہیے. اور پھر پیدائش کے بعد کم از کم 15 دن تک، کم از کم ویسے 21 دن تک میں نے کہا ہوا ہے، اور 15 دن تک تو اپنی ماں کے ساتھ. ہاں، بچے کو پیدائش کے بعد کم از کم کوئی 15 دن تک اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہیے. بچے 2-3 ہفتے کی عمر میں سب چارہ اور ونڈے کو منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، بار بار میں کہہ چکا ہوں. لہٰذا اس عمر میں یہ خوراک شروع کر دینی چاہیے. اور ایک ٹیڈی بکری کو، جس طرح کل بھی میں نے پروگرام میں بتایا کہ ایک بکری ٹیڈی بکری کو 5 کلو اور دوسری کو بڑی والی کو 8 کلو ونڈا نہ سب چارہ وہ درکار ہوتا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے. اگر وہ آپ کے پاس سب چارہ نہیں ہے تو ہیک لائیں. ہے کا میں نے آپ کو بتایا، وہ فارمولا بھی دی ہے. جی بارش بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور بڑا میں نے انجوائے کیا صبح صبح بارش میں. پہلا پروگرام ہی پانی پہ کیا اور دوسرا یہ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ میں ابو داؤد سے کوٹ کر رہا ہوں. ہمیشہ مانگو، اللہ سے مانگو، انسانوں سے مت مانگو. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.